ان لوگوں کو معاف کر دیں جو کبھی آپ کی تکلیف کا سبب بنے تھے، اور انہیں یاد رکھیں جو ہر وقت آپ کی خوشیوں کی تلاش میں رہتے ہیں۔ وقت اور سمجھ ایک ساتھ خوش قسمت لوگوں کو ملتی ہے، کیونکہ اکثر وقت پر سمجھ نہیں ہوتی اور سمجھنے تک وقت نہیں رہتا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ میں غلط بات برداشت نہیں کرتا۔ در حقیقت غلط بات ہی تو برداشت کرنے والی ہوتی ہے، اچھی بات کو تو برداشت کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ جب تمہیں خوشیاں ملنے لگیں تو 3 چیزوں کو کبھی نہ بھولنا: اللہ کو، اس کی مخلوق کو اور اپنی اوقات کو۔ اپنی زندگی کی تصویر میں آپ نے خود رنگ بھرنے ہیں، اپنا برش کسی اور کے ہاتھ میں مت دیں۔ جو ذاتی یہ سوچ کر کی جاتی ہے کہ کوئی میرا کیا بگاڑ لے گا، تو پھر ایسے معاملات رب کے دربار میں بہت جلد پہنچ جاتے ہیں۔ حسد ایسی دیمک ہے جو انسان کو اندر اور باہر سے ختم کر دیتی ہے۔ حسد کرنے والا موت سے پہلے مر جاتا ہے۔ انسان کا اپنا کیا ہے؟ پیدا دوسروں نے کیا، پرورش دوسروں نے کی، تعلیم دوسروں نے دی، کام بھی دوسروں نے سکھایا، شادی پر رشتہ بھی دوسروں سے جڑا، آخر میں قبرستان بھی دوسرے لے کر گئے۔ انسان کا اپنا کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں، تو پھر غرور کس بات کا؟ دوسروں کی خوشیوں میں خوش ہونا سیکھو، اللہ تمہیں دینے میں بھی دیر نہیں کرے گا۔ ریس میں جیتنے والا گھوڑا نہیں جانتا کہ کامیابی کیا ہوتی ہے، وہ دوڑتا ہے تو صرف اپنے مالک سے ملنے والی تکلیف کی وجہ سے۔ تو کبھی تم خود کو تکلیف میں پاؤ تو سمجھ جانا کہ تمہارا مالک اللہ چاہتا ہے کہ جیت تمہاری ہو۔ جن کے اخلاق عمدہ ہیں ان کی صحبت تلاش کرو۔ ضروری نہیں کہ جس کے ارد گرد لوگ جمع ہوں وہ اللہ تعالیٰ کا دوست بھی ہو، کیونکہ مداری بھی تو لوگ جمع کر لیتے ہیں۔ کچھ فیصلے مشکل ہوتے ہیں لیکن کرنے ہی پڑتے ہیں۔ اپنے آپ کو ایک دفعہ توڑ کر جوڑ لیں، بس پھر ہر پل مرنا نہیں پڑے گا۔ ہر طوفان تباہی کرنے نہیں آتا، بلکہ کچھ طوفان ہمارے راستے کی رکاوٹوں کو صاف کرنے بھی آتے ہیں۔ خود کو سنوارنے اور اپنی زندگی بہتر بنانے میں اس قدر مگن ہو جاؤ کہ دوسروں کے لیے آپ کے پاس تنقید کے لیے وقت نہ ہو۔ ہر بار قصور تربیت کا نہیں ہوتا، بعض اوقات کچھ رنگ صحبتوں کے بھی چڑھتے ہیں۔ زندگی میں آگے بڑھنا ہے تو بہرے ہو جاؤ، کیونکہ بعض لوگوں کی باتیں مایوسی میں اضافہ کر دیتی ہیں۔ کچھ لوگ اپنی اکڑ کی وجہ سے قیمتی رشتے کھو دیتے ہیں۔ کسی کی میٹھی باتوں کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہوتا کہ آپ اس کے لیے خاص ہیں۔ بعض اوقات کبوتر کو کھلانے کے لیے نہیں بلکہ پکڑنے کے لیے بھی دانہ ڈالا جاتا ہے۔ جھوٹی شان کے پرندے ہی زیادہ پھرپھراتے ہیں، خاندانی بازوں کی اڑان میں کبھی آواز نہیں ہوتی۔ لمبا دھاگا اور لمبی زبان ہمیشہ الجھ جاتی ہے، اس لیے دھاگا لپیٹ کر اور زبان سمیٹ کر رکھیں۔